اور اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج 22 فروری کو آپریشن رد الفساد کے 4 سال مکمل ہو گئے اور یہ ضروری ہے کہ ان 4 سال کے مکمل ہونے پہ اس آپریشن کا ایک تفصیلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں، جو ثمرات ہیں، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے اور اسی سے ریلیٹڈ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال سے آپ کو آگاہی دی جا سکے. 22 فروری 2017 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت اور ان کی سربراہی میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا. اس آپریشن کی بنیادی اہمیت جو اسے دیگر تمام آپریشن سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن ایریا اسپیسیفک نہیں تھا. اس کا دائرہ کار پورے ملک پہ محیط تھا. اس کی جو اسٹریٹجک انٹینٹ، اگر میں کہوں کہ کیا اسٹریٹجک انٹینٹ تھی آپریشن رد الفساد کی، وہ تھی اور ہے ایک پرامن، مستحکم اور نارملائزڈ پاکستان، جس میں عوام کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ٹیررسٹ اور شر پسند عناصر کا فریڈم آف ایکشن کرٹیل کر کے انہیں مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا جائے. اور اسی کے ساتھ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ رد الفساد کا بنیادی محور جو ہے وہ عوام ہے. While armed forces fight terrorists, terrorism and extremism can only be defeated by the civil law enforcement agencies and society as a whole. That's how we look at it. اور اسی مناسبت سے ہر پاکستانی نہ صرف اس آپریشن کا حصہ ہے بلکہ ہول آف نیشن اپروچ کے تحت ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے. 2017 میں یہ آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ٹائمنگز وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت اس آپریشن کا آغاز کیا گیا. یہ آپریشن ٹیررسٹس اور انتہا پسندی کے خلاف ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے قبائلی اضلاع میں اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی اور مختلف آپریشنز میں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی. دہشت گرد ان کے سہولت کار شہروں، قصبوں، دیہات، اسکولوں، مدارس، عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے. ایسے انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد آپریشن ایک 2 pronged اسٹریٹجی کے تحت اس کا آغاز کیا گیا، جس میں ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. As far as counter terrorism prong is concerned, اس کے چند بنیادی کارڈینلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی صوابدید ہے. اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ، یہ چند امپورٹنٹ کارڈینلز تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ تھا. اگر کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say. So اس کانٹیکسٹ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، قبائلی علاقوں کی قومی دھارے میں شمولیت، تعلیمی، مدرسہ اور پولیس ریفارمز میں حکومتی کاوشوں میں
بھرپور معاونت کے ذریعے شدت پسندی کے عوامل پر قابو پانا شامل تھا۔ اس آپریشن کے تفصیلی جائزے میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی، اگر میں اس کا ذکر کروں تو وہ 4 الفاظ پہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ اٹ واز کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر۔ یہ وہ 4 مراحل تھے جس کے تحت ہم نے یہ لڑائی لڑی۔ 2010 سے اگر شروع ہو اور 2017 تک کلیئر اینڈ ہولڈ فیز جو تھی، اس کے تحت میجر آپریشنز کے بعد مختلف ایریاز کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جا چکا تھا اور قبائلی علاقوں میں ریاست کی ریٹ بحال ہو رہی تھی۔ یہ 2017 تک ہم کلیئر اینڈ ہولڈ فیز میں پہنچے تھے۔ رد الفساد بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز کا آغاز ہے۔ اس دوران ہارڈ ارنڈ گینز کو ارریورسبل بنانا ہماری ذمہ داری تھی، اور یہی چیز اصل میں دہشت گردی کے خلاف کامیابی کا حقیقی پیمانہ بھی ہے۔ کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے ایریا کلیئر کرنے کے بعد سوشو اکنامک اپلفٹ اور سول اداروں کی عملداری جیسے اقدام ہی دائمی امن کی جانب درست اقدام ہے، اور اب اس کا اعتراف دنیا بھی کر رہی ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 3,75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جس میں سی ٹی ڈی، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، پولیس، ایف سی، رینجرز، ان تمام اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اگر ان کو میں بریک ڈاؤن کروں، جو میں نے آپ کو ٹوٹل فگر بتایا آپریشنز کا، تو پنجاب میں تقریباً 34,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، سندھ میں 1.5 لاکھ سے زائد، بلوچستان میں تقریباً 80,000 سے زائد، اور خیبر پختونخوا میں بھی 92,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ابھی تک ان 4 سالوں میں کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں چند بڑے اور اہم آئی بی اوز بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے اربن ٹیررزم پر قابو پانے میں مدد ملی اور بہت سے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ اگر آپ کچھ امپورٹنٹ کا میں ذکر کروں، بلوچستان میں گوادر میں نجی ہوٹل پر جو حملہ ہوا اس میں دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور پر خودکش حملے کو ناکام بنایا گیا۔ سندھ میں اگر آپ لیں تو کراچی سٹاک ایکسچینج ہو یا چائنیز کانسلیٹ پر حملہ ہو، ان کو ناکام بنایا گیا۔ تو یہ صرف چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جس سے آپ کو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس پورے آپریشن کا یہ پورا آپریشن پورے ملک پہ محیط تھا اور تمام صوبوں میں اس کے اوپر کام کیا گیا۔ اس ساری کارروائی میں میں ایک دفعہ پھر یہ ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے انتھک محنت اور قربانیوں سے کئی بڑے بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کیا۔ ان 4 سالوں کے دوران 5,000 سے زائد تھریٹ الرٹس جاری کی گئیں اور ان میں سے بیشتر میٹیریلائز ہونے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دی گئی۔ آپریشن رد الفساد کے دوران خیبر 4 آپریشن بھی کیا گیا، جس کا مقصد راجگال ویلی کو کلیئر کرانا اور اس سائٹ پہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو محفوظ کرنا تھا، اور شمالی وزیرستان میں پچھلے سال اگست میں آپریشن دوا توئی کیا گیا، اور ایک موسٹ ان ہاسپٹیبل ٹرین تھی، اور یہ وہ کچھ علاقے تھے جن کو ابھی رہتے تھے، چھوڑا ہوا تھا ڈیفیکلٹ ہونے کی وجہ سے ان آپریشنز کو بھی مکمل کیا گیا۔ اس دوران کچھ 750 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ بھی اس پہ بھی ریاست کی ریٹ بحال کی گئی۔ اگر ہم ڈی ویپنائزیشن پہ آ جائیں اسی آپریشن رد الفساد کے تحت، تو ڈی ویپنائزیشن اینڈ ایکسپلوسیو کنٹرول کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ 72,000 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور 5 ملین سے زائد ایمونیشن ملک بھر سے ریکور کیا گیا۔
انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں اگر آ جائیں تو 2017 سے 2021 کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 1850 تقریباً واقعات رونما ہوئے. پاک افغان سرحد پر 1684 کراس بارڈر فائر انسیڈنٹس ہوئے, اور ان تمام انسیڈنٹس اور ان تمام آپریشنز کے دوران جو رد الفساد کے تحت کیے گئے, پچھلے 4 سال میں 353 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, اور اس کے علاوہ سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی بات کی جائے, اسی آپریشن رد الفساد کے تحت یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کارڈنل تھا. 2017 سے اب تک لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی انہانسمنٹ پہ بہت خاص توجہ دی گئی ہے. ایف سی کے 58 نئے ونگز قائم کیے جا چکے ہیں, جبکہ مزید 15 ونگز کا قیام عمل میں لایا جانا باقی ہے. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد کی باڑ کا کام تقریباً 84% مکمل کر لیا گیا ہے, اور پاک ایران بارڈر پر 43% سے زائد کا کام ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 497 فورٹس, بارڈر پوسٹس اور کئی بارڈر ٹرمینلز بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں. اسی مد میں اگر میں صرف چمن اور تورخم کی بات کروں تو وہاں پہ انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم لگایا جا رہا ہے, جو انشاءاللہ اگلے 2 سال تک فعال ہو جائے گا, اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے, جس سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہمارا میکنزم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اسی طرح بارڈر مینجمنٹ ڈویژن جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ریز کیا, اور اس کو ایک ایڈیشنل سیکرٹری اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اب بارڈر مینجمنٹ کا جو لیڈ ایجنسی ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے. اسی کے ساتھ قبائلی اضلاع میں آپریشن رد الفساد کے دوران ڈی مائننگ کا ایک بہت میسو ایفرٹ کی گئی ہے. یہ بہت میجر انڈرٹیکنگ تھی. اس دوران ڈی مائننگ کو اگر لیں تو 72 کلومیٹر سے زائد ایریا اس وقت کلیئر کیا جا چکا ہے. میں نے جس طرح کہا, یہ ایک بہت پینس ٹیکنگ اور سلو پروسیجر ہے. اس دوران, اس ڈی مائننگ کے دوران 2 انڈیویجولز ہمارے سولجرز جو ڈی مائننگ کر رہے تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں, اور 119 زخمی ہوئے. بٹ الحمدللہ اس کی پروگریس بھی بہت اچھی چل رہی ہے. بٹ تقریباً 42% علاقہ ابھی بھی, جہاں پہ آپ مائنز کی بات کر لیں, آپ ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس کی بات کر لیں, یا دہشت گردوں کی پیچھے چھوڑی ہوئی امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز کی بات کر لیں, یہ تمام اس مد میں شامل ہیں, اور یہ پروسیس بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور اگر میں اس کا آپ کو فگر دوں تو تقریباً 48,000 سے زیادہ مائنز ابھی تک ہم ریکور کر چکے ہیں اس آپریشن کے دوران. اسی طرح جب میجر آپریشنز شروع ہوئے قبائلی علاقہ جات میں, تو بہت سی چیک پوسٹس وہاں پہ قائم کی گئیں ان آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے. آپریشنز ختم ہونے کے بعد, اور جیسے میں نے کہا کہ اب ہم نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اب اس بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز میں وہ جو اگر 450 تقریباً چیک پوسٹس اگر اس وقت تھیں, تو اب یہ ریڈیوس ہو کے 250 سے بھی کم رہ گئی ہیں. تقریباً 42% سے زیادہ ان میں کمی آئی ہے, اور یہ پوسٹ بھی جو ابھی وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگوں کی حفاظت کے مد میں رکھی گئی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کیپیسٹی انہانسمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیجر ہے جو ان علاقوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اس دوران ان 4 سالوں میں سیکورٹی فورسز نے ملک بھر میں 37,428 سے زائد پولیس کے جوانوں کو بھی تربیت دی ہے, اور اگلے 6 ماہ میں تقریباً 4,000 مزید لوگوں کو ٹریننگ دے کر قبائلی اضلاع میں پولیس فورس میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بلوچستان میں پاک فوج نے 3,865
جو لیویز کے اہلکار تھے ان کی ٹریننگ بھی کی، اور اس سال مزید تقریباً 3,500 سے زیادہ لیویز اہلکاروں کی ٹریننگ جاری ہے۔ ان آپریشنز کے دوران بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے، جن کو ہم ٹی ڈی پیز کہتے ہیں، ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنل۔ ان کی اپنے گھروں کو ڈگنیفائڈ اور باحفاظت واپسی ایک صبر آزما اور مشکل مرحلہ تھا۔ الحمدللہ ایک مربوط اور احسن حکمت عملی کے نتیجے میں مختلف ٹی ڈی پیز کیمپس میں موجود 96% افراد اب اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت مختلف اقدامات کیے گئے۔ ان میں دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ملٹری کورٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ٹوٹل 717 کیسز ملٹری کورٹس کی طرف ریفر کیے گئے۔ اس دوران 344 دہشت گردوں کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی، ان میں سے 58 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ 106 دہشت گردوں کو عمر قید اور 195 دہشت گردوں کو مختلف دورانیے کی امپریزنمنٹ کی سزا دی گئی ہے، اور ان ریفرڈ کیسز میں 5 ایکویٹ بھی ہوئے۔ 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرکردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ دہشت گردوں کے ایسٹس کو فریز کیا گیا اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی۔ منی لانڈرنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر ایک مؤثر لائے عمل سے قابو پایا گیا۔ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کے مثبت اثرات بھی واضح ہیں۔ 2017 سے اب تک 1200 سے زائد سب نیشنلسٹ شدت پسندوں نے ہتھیار ڈالے اور خود کو امن کی راہ پر گامزن کیا۔ ہیٹ سپیچ، شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیہ اور اس کی تشہیر کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا۔ وفاق المدارس اور علماء کی باہمی مشاورت سے پہلی مرتبہ 1800 سے مذہبی رہنماؤں نے پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یک زبان ہو کر ایک انتہائی مؤثر بیانیہ دیا۔ پیغام پاکستان نے دراصل مذہب کے نام پر نوجوانوں اور لوگوں کو دہشت گردی کے چنگل میں جانے سے بچا لیا اور معاشرے میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی پر قابو پانے میں بہت مدد دی ہے۔ اور اسی پیغام پاکستان نے بہت حد تک شدت پسندی کے بیانیوں کو بھی شکست دی ہے۔ اس سلسلے میں میں تمام مکاتب فکر کے محترم علماء کرام کا جو کلیدی کردار ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کراچی، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاکستان کے شہریوں بالخصوص ہمارے یوتھ کو انتہا پسندی پر مائل کرنے کے عزائم کو ناکارہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے حال ہی میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے مہدی شاہ رضوی اور ان کی فیملی کا اعتراف اور ان کا بیان جو تمام چینلز پہ ٹیلی کاسٹ ہوا، وہ ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح آپریشن رد الفساد کے دوران پاکستان نے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے پاکستان مخالف سازشوں کو بے نقاب کیا اور خاص طور پر دہشت گردوں کی معاونت اور ٹریننگ کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھے۔ اگر ہم اسی مد میں آپریشن رد الفساد کے تحت اور کیے جانے اقدامات کی بات کریں، کیے جانے والے اقدامات کی، تو ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ایک انڈرٹیکنگ تھی۔ اس پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 5000 لوگوں کو معاشرے میں ری انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، جو کہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ رد الفساد کے دوران ہی پاکستان میں سکس پاپولیشن سینسس کا بھی انعقاد ہوا۔ اس دوران بھی سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ اگر کراچی کی بات کریں تو رد الفساد آپریشن کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ کراچی جو کہ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے،
کرائم انڈیکس میں 2014 میں دنیا میں 6 نمبر پر تھا، آج وہ 106 نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ اس انڈرٹیکنگ رد الفساد آپریشن کی کامیابی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہم سوشو اکنامک میگا پروجیکٹس کی بات کریں، یہ ہیں وہ ڈویڈنڈس جو اس آپریشن کی کامیابی سے ہمیں حاصل ہوئے۔ امن و امان میں بہتری کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین لاگت سے زائد 831 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ بلوچستان میں سی پیک کے علاوہ حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان کے تحت بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارڈرز کو مکمل سیکیور کرنا، مدارس ریفارمز، قبائلی اضلاع کا خیبر پختونخوا سے الحاق اور وہاں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو اختیارات کی منتقلی بھی رد الفساد آپریشن کے ہی ثمرات ہیں۔ ٹیررزم سے ٹورزم کا یہ سفر انتہائی کٹھن اور صبر آزما تھا۔ آج الحمدللہ پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد ہیں۔ گوادر، ناردرن ایریاز، K2 دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسی دوران پچھلا 1 سال پاکستان کو ایک قدرتی آفت کا سامنا ہوا۔ آپریشن رد الفساد جاری تھا، مگر ساتھ ہی جب کووڈ-19 نے ملک میں اپنے پنجے گاڑے تو اس میں بھی بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے ہم لوگوں نے مقابلہ کیا الحمدللہ۔ اس وقت اس مد میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ افواج پاکستان کو جو چائنیز PLA نے ویکسینیشنز گفٹ کی تھیں، ویکسینز گفٹ کی تھیں، وہ بھی نیشنل ویکسینیشن ڈرائیو میں حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں، تاکہ اپنے قومی ہیروز اس وبا کے دوران جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کیا جائے، جو قیمتی جانوں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ اسی دوران پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج لاحق ہوا لوکس کی صورت میں۔ وہاں پہ بھی سیکیورٹی اداروں نے، مسلح افواج نے جو جہاں جہاں پہ ایکشن چاہیے تھا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس دوران پولیو کی ویکسینیشن ڈرائیو بھی چلتی رہی، اس میں بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں بھی جب ہم ان قدرتی آفات سے بھی نبرد آزما تھے، آپریشن رد الفساد نہیں رکا، فینسنگ بھی چلتی رہی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی چلتے رہے، اور اس کے علاوہ جو لیفٹ اوور ایریاز کی کلیئرنس کا کام تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سو الحمدللہ اس آپریشن کے ثمرات بڑے واضح طور پہ ہر ڈومین میں نظر آ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ میڈیا کے مثبت کردار کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا۔ اس دوران نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز آئے، میڈیا نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا اور ایک پازیٹو اور آبجیکٹو طریقے سے ان تمام چیزوں کو کور کیا۔ اب اگر میں بالکل سامنے کی بات کروں تو نیکسٹ منتھ انشاءاللہ یوم پاکستان 23 مارچ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ یوم پاکستان پر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ 23 مارچ کی پریڈ کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور مسلح افواج اس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ امن کا یہ سفر الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے۔ We have come a long way, but I must say that there is still a lot of ground to be covered، اور وہ ہم ایک رہ کے، اکٹھے رہ کے ہی کور کر سکتے ہیں، اور عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر انشاءاللہ قابو پائیں گے۔ اور اسی مناسبت سے کیونکہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں میں جس طرح سے ہم نے ایک قوم کے طور پر چیلنجز کا مقابلہ کیا اور الحمدللہ ان پر قابو پایا، اسی مناسبت سے اس مرتبہ
یوم پاکستان کا میسج ہے ایک قوم ایک منزل. پاکستان زندہ باد انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جل صاحب میرا نام اعجاز احمد ہے اور میں GNN کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ابھی جب آپ نے رد الفساد کے حوالے سے بتایا تو اس میں خود بھی آپ نے اشارہ بھی دیا کہ یہ کمپریہنسو پیکج تھا رد الفساد، لیکن اس کے کچھ ایلیمنٹس وہ تھے جو پاک فوج نے نہیں کرنے تھے بلکہ وہ سویلین سائڈ سے ہونا تھے. اس پر آپ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں بطور ادارہ کہ وہ مکمل ہوئے؟ دوسرا، بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے اندر سے ہی، پارلیمان سے بھی اٹھتی ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر رد الفساد کے تناظر میں جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ اسپیکٹرم تبدیل ہو رہا ہے، نئے چیلنجز درپیش ہیں، ہائبرڈ وار کا ہمیں سامنا ہے، اس میں ہم پاکستان کی تیاریوں کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ قوم کس حد تک یہ مطمئن رہے کہ جو ہمیں ہمارے دشمن زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اب تک تو اللہ کا شکر ہے، لیکن آگے ان کو ناکام بنانے کے لیے ہم کس حد تک پریپیئرڈ ہیں تمام اسپیکٹس کے حوالے سے، نہ صرف فوج بلکہ سویلین اسپیکٹ کے حوالے سے بھی، اس پر آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی تھینک یو فار یور کویشچن. آپ نے بالکل صحیح اخذ کیا اس ساری بات چیت کو کہ آپریشن رد الفساد جیسے میں نے کہا کہ صرف ایک ملٹری آپریشن نہیں تھا، اس کا دائرہ کار مختلف شعبوں پہ اور پورے ملک پہ محیط تھا. اور اگر نیشنل ایکشن پلان کو ہی دیکھا جائے تو آپریشن رد الفساد کے تحت میں نے جن تمام کارڈنلز کا ذکر کیا، جن تمام پوائنٹس کا ذکر کیا، وہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھے. سو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو پروگرس ہے وہ الحمدللہ بہت حد تک کی جا چکی ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ مزید تھوڑا کام ہونا باقی ہے. اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، بٹ لیٹ می ایشور یو، میں ادارے کے اسپوکس پرسن کے لحاظ سے جو کام ہم نے کرنے تھے الحمدللہ وہ تو ہیں، مگر باقی بھی حکومت کے جو دائرہ کار میں جو باقی پوائنٹس آتے ہیں، جو باقی اس کے اقدامات ہونے ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد مکمل ہوں گے. بیکاز یہ سارا ایک، جیسے میں نے کہا، وہ ہول آف نیشن اپروچ کے کانٹیکس میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اور اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ابھی آپ کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے، جو کہ پاکستان کو سیکیور کرنے کا ایک بہت بڑا ریکوائرمنٹ تھی، بیٹر بارڈر مینجمنٹ، وہ اس وقت منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر جا چکی ہے اور وہی اس کا لیڈ ادارہ ہے. اسی طرح اگر میں ون بائی ون اگر ان پوائنٹس کو بھی یہاں پہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ لیٹ می ایشور یو اس کے اوپر پروگرس کافی پازیٹیو ہے. جہاں تک فیوچر چیلنجز کی بات ہے، میں نے اسی طرح اس لیے اینڈ میں کہا کہ ویو کم اے لانگ وے، بٹ دیر از اسٹل اے لاٹ آف گراؤنڈ ٹو کور، اینڈ وی آر الائیو ٹو دیٹ چیلنج. وی آر ایبسلیوٹلی الائیو ٹو دیٹ چیلنج. اور ان چیلنجز کو جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے ہم بھی اڈیپٹ کر رہے ہیں، اور نئے ابھرتے ہوئے چیلنجز کو جو کہ ہائبرڈ وارفیئر کی ڈومین میں آتے ہیں یا 5th جنریشن وارفیئر کی ڈومین میں آتے ہیں، اس مد میں بھی کئی حکومتی سطح پر اقدامات ہوئے ہیں جن سے آپ بھی آگاہ ہیں، اور ان پہ مزید کام ہو رہا ہے. اینڈ ریسٹ ایشورڈ that we are alive to that and we will take care of that inshallah. جن صاحب، ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے. جن صاحب، پاکستان کا ایک رول رہا ہے افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے، اور پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور اس میں ایک تو ہم لیٹسٹ سچویشن جاننا چاہیں گے. وہاں پہ کچھ واقعات میں تیزی آئی ہے، جو بدامنی ہے وہاں پہ بڑی ہے. تو پاکستان اپنے رول کے اوپر ایک کس طرح سے آگے چلنا چاہتا ہے، پیس پروسیس کے اوپر اپنے رول کو کس طرح آگے نبھانا چاہتا ہے، اور جو نئی انتظامیہ آئی ہے اس کے ساتھ جو ڈیفینس کے اوپر کوارڈینیشن ہے، اور بالخصوص افغانستان کے اوپر، اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے. نئی انتظامیہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ امریکہ، نیٹو کے وہاں پہ چونکہ انوالومنٹ ہے. دیکھیے، ایسا اگر میں افغان پیس پروسیس کی بات کروں تو یہ اوبیسلی فارن آفس کی ڈومین میں آتا ہے. میں اس کو مزید اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ افغانستان کے امن کے ساتھ ہی پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے. سو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ
افغانستان میں امن نہ ہو اور پاکستان میں امن ہو سکے. یہ بہت بہت آپس میں کنیکٹڈ ہے. سو اسی مد میں پاکستان نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا اور اس کو ہر سطح پہ اکنالج کیا جا رہا ہے, ہر سطح پہ اکنالج کیا جا رہا ہے. اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں, پاکستان کا رول اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رہا ہے اور پاکستان اپنا وہ رول ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, لیکن وہاں کے فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں وہ افغانستان میں ہیں. افغانستان کی عوام, ان کی لیڈرشپ, ان کے ریپرزینٹیٹیوز, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ جیسی نئی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, آبویسلی انہوں نے ایک جو بھی پہلے چل رہا تھا اس کے ریویو کا ایک اعلان کیا ہے, بٹ دیر آر آل دی ریزنس ٹو بی آپٹمسٹک اباؤٹ ہاؤ تھنگز آر ایڈوانسنگ انشاءاللہ. جی سہیل رانا, میں ایڈیٹر ہوں ڈیلی پوسٹ اور بات بان جی. کا. سر آپ نے ابھی فرمایا کہ 2017 سے 2021 تک الاٹ آف آپریشن ہوئے. اس میں آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کتنی کیجویلٹیز آرم فورسز کی ہوئی ہیں اور اس میں کتنے آفیسرز ہیں اور کتنے جوان ہیں. نمبر 2, ابھی آپ نے ایک اور بتایا کہ ڈاکٹرز اسٹاف کے ساتھ بہت کچھ کیا جا رہا ہے, ہر چیز انہیں مہیا کی جا رہی ہے, لیکن آپ ہی کے انڈر کمانڈ ایک فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے, وہاں تو میرے خیال سے اور ڈاکٹرز کے مطابق ایک ماسک بھی نہیں مل پا رہا. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے جو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کی بات کی, میں اس کے اوپر کامنٹ ابھی نہیں کر سکتا بیکاز میرے پاس اس کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں ہے, بٹ آئی ایشور یو فوجی فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. ایز فار ایز نمبر آف کیجولٹیز از کنسرن, میں نے میرے خیال میں اپنی بریف میں کیجولٹیز بتائی ہیں آپ کو. ٹیررسٹ کی کیجولٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں. آرم فورسز کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں. اس کا ایگزیکٹ فگرز میرے خیال میں تقریباً 450 یہ ہے. مختلف جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں اور آپریشن کے دوران اس سب کو ملا کے. ٹھیک جی. جی السلام علیکم جنرل صاحب. آپ نے ساری متین حیدر فرام جی ٹی وی نیٹ ورک, یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ایسٹس ہم نے فریز کیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ نیٹ ورک تھا, ان کے فیسیلیٹیٹر, سہولت کار, فارن سپورٹ جو آ رہی تھی انڈیا سے جو آ رہی تھی, اس حوالے سے آپ فارن آفس میں بریفنگ اور ڈوزیئر جاری کر چکے ہیں. اس میں پورے اس ٹیررزم کے نیٹ ورک کی آپ نے تفصیلات بتائیں. اس نیٹ ورک کو توڑنے میں کیا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ چونکہ ہارڈ کور ٹیررسٹ کی تو آپ نے تفصیلات بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے فار دا پرپز آف ٹیررزم, آپ نے بتایا تھا ٹریننگ کیمپس ہیں, فائنینشیل سپورٹ آ رہی ہے. یہ جو ایسوسیٹڈ نیٹ ورک ان اینڈ آؤٹ پھیلا ہوا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا آپ نے کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے کہ ڈوزیئر جو ہے بڑی شد و مد کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا, اس کے اوپر ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کس حد تک ڈوزیئر کے اوپر پاکستان کے بیانیے کو ایگزامن کیا, اس کو کنسیڈر کیا, اور کیا پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے؟ تھینک یو. جی, ڈوزیئر کو تو بہت پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے, اور ہر فورم پہ اس کو بڑا سیریسلی لیا گیا, اور اسی کی ایز اے کورلری ٹو دیٹ بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے آف لیٹ کچھ ایسے ڈاکومنٹس, کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس ڈوزیئر کے تحت جو کچھ بھی شیئر کیا گیا اس کو آبجیکٹیولی دیکھا جا رہا ہے. ایز فار ایز ٹیررسٹ سپورٹ, فائنینسنگ, ان کے جو بیٹرز ہیں ان کا نیٹ ورک, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ان میں سے بیشتر نیٹ ورکس کو ہم نے انرتھ بھی کیا ہے اور ان کو ختم بھی کیا ہے. آج کل جو اگر آپ تھوڑا سا اس کا اگر میئر کرنا چاہیں, اس کا اسکیل, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں الحمدللہ ایک تو ان کی فریکوینسی میں بہت کمی آئی ہے اور ان کی انٹینسٹی میں بھی بہت کمی آئی ہے. سو وہ جو کیپیبلٹی تھی ایگزیکیوٹ کرنے کی, اور اس کا جو سپورٹ بیس اور انفراسٹرکچر تھا, اس کو بہت حد تک ڈینٹ کیا جا چکا ہے. اور لیکن میں نے جیسے کہا کہ ابھی بہت کام کرنا باقی بھی ہے, اور ایز وی موو اہیڈ تو یہ جو تھریٹ ہے یہ بھی اپنی جو اس کا
شکل ہے اس کو چینج کر رہی ہے اور نئی ٹیکنالوجیز انوالو ہو رہی ہیں. سو ان سسٹمز کو بڑے بہتر طریقے سے ابھی ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے, نیٹ ورکس کو, اس انفراسٹرکچر کو, اور مزید اس کے اندر بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس آگے بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. جی صاحب, خالد محمود فرام ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب, جہاں آپ نے بہت سارے دہشت گردی کے نیٹ ورک توڑے, ان 4 سال میں کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جو نئی پیدا ہوئیں, نئی تنظیمیں بنی جنہوں نے فوج کو ڈیفیم کیا, انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کیا, اور وہ تنظیمیں ابھی بھی موجود ہیں. خاص کر جو سوشل میڈیا کا انہوں نے پلیٹ فارم استعمال کیا, فوج کو بھی بدنام کیا, پاکستان کو بدنام کیا. کیا وہ 4 سال میں ان کا خاتمہ ہوا, یا کچھ اگر باقی ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی؟ دیکھیے, خاتمہ تو ایک تنظیم کو آپ ٹیک آؤٹ کرتے ہیں تو کوئی اور اس کو نکل آتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ بہت زیادہ ایک پرولیفریشن ہے اس طرح کے مواد کی. اینڈ سوشل میڈیا کو اس طرح سے میرے خیال میں جو اس کا سوات ہے جتنا وہ اسپریڈ ہو چکا ہے, بہت افیکٹولی شاید ریگولیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی مد میں کچھ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہیٹ سپیچ ہے یا شدت پسند مواد ہے, یا جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنا نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر پرولیفریٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو مس لیڈ کر رہی ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے. اور اس کے اوپر بہت حد تک کام ہو چکا ہے, اور ویری سون اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لیجسلیشن بھی حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. لیکن اگر آپ ان کی ٹریکشن کی بات کریں, ایسی تنظیموں کی یا ایسے مواد کی یا ایسے لوگوں کی, میں نے جیسے کہا کہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو اکٹھے ہو کے پیغام پاکستان کے نام سے جو ایک نیریٹو دیا, اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا. سو اس کی ٹریکشن اتنی نہیں ہے. اینڈ جہاں پہ بھی اس طرح کی کسی تنظیم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, اور بہت افیکٹولی حکومت اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے. اینڈ ان ٹائمز ٹو کم یو ول آلسو سی کہ یہ اور زیادہ فعال ہوگا یہ سسٹم انشاءاللہ تعالی. آغا اقرار ہارون, ڈی این ڈی نیوز ایجنسی سے. سر, آپ نے نومبر میں جو ڈوسیے دیے تھے اور آپ نے بتایا اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, دنیا کو نظر آیا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈوسیئر امیجیٹلی جو افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ یہ ہماری جو لینڈ استعمال نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ پچھلے ہم پھر دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً جو میں نے کیلکولیٹ کیا 80% جو ابھی پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں 80% جو ہیں وہ اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاک افغان بارڈر کو ہی کراس کر کے آئے ہیں. تو یہ بات آپ کس لیول کے اوپر, کیا ہمیں ایک اور ڈوسیئر کے لیے جانا پڑے گا, یا واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, وہ ڈوسیئر تو ایک بڑا کانسنٹریٹڈ سا ایک انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی, بٹ دیر از لاٹ مور ٹو اٹ, بہت اور بھی انفارمیشن. اور یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بڑے فعال ایک میکنزم کے تحت ان کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے دونوں سائڈ پہ. کچھ جگہوں پہ کیپیسٹی ایشوز ہیں اگر میں اکراس کی بات کروں افغانستان میں, بٹ ان کو بھی بہت جلد بہت حد تک قابو کر لیا جائے گا. اور ایز سون ایز آلریڈی جہاں پہ جس طرح میں نے کہا بارڈر مینجمنٹ جو تھا وہ بہت ایک امپورٹنٹ انڈرٹیکنگ تھی اس آپریشن رد الفساد کے تحت, بیکاز بارڈرز کو خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹرن زون کا بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا اور اس کو اس طرح سے مینج کرنا کہ وہاں پہ یہ جو فری آمد و رفت تھی نیگیٹو ایلیمنٹس کی اس کو روکا جا سکے. سو اس کا ڈویڈنڈ الحمدللہ آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے. آپ انسیڈنٹس کی بات کرتے ہیں, جو ہے اگر یہ انسیڈنٹس کو دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ایسے دیکھیں کہ وی آر گوئنگ آفٹر دا ریزیڈیول جو ان کی تھریٹ ہے, جو ریمننٹس ہیں ان کے پیچھے بڑا اگریسولی جا رہے ہیں. اینڈ وین یو گو آفٹر سم ون اگریسولی یو باؤنڈ ٹو ٹیک کیجولٹیز. سو وی ناٹ ریلینٹنگ, وی گوئنگ آفٹر دیم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کلینز دیز ایریاز فرام دیز ایلیمنٹس انشاءاللہ. سو دیٹس دا وے وی آر گوئنگ. بٹ اگر آپ اوور آل انسیڈنٹس کو دیکھیں, ان کی تعداد کو دیکھیں, تو وہ بہت کم آئے ہیں, کم ہوئے ہیں, اور اس کا ڈویڈنڈ آلریڈی اس چیز کا آنا شروع ہو گیا ہے, بہتر طریقے سے آنا شروع ہو گیا. جی بہت شکریہ. دس مبارک علی فرام خیبر ٹیلی ویژن. جنرل صاحب, 4تھا سال ہے آج رد الفساد کو, اور 3را سال ہے بدقسمتی سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے. آج بھی جو وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ جون تک پاکستان گرے لسٹ ہی میں رہے گا. اتنا بڑا آپریشن ہوا, 75,000 مور دین 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے, اس کے باوجود دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا
یا تو پاکستان کی اس میں ہم یا کوئی مبالغہ ہم کر رہے ہیں, لیکن لگتا نہیں کہ مبالغہ کرے گا, اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کہ اتنے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا کہ ہم ایک گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے, اور وہ ہے کہ سورٹ آف ڈیموکریسی ابھی تک ہے کہ کہیں بلیک لسٹ خدا نخواستہ ہو جائے. دوسرا, قبائلی علاقوں میں جو آپ کلیئر بلڈ اور ٹرانسفر کا جو آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ صبح بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں این جی او کی 4 خواتین کو ہلاک کیا گیا ہے میر علی وزیرستان میں. تو کیا واقعی وہ کلیئر ہو چکا ہے اور ٹرانسفر ہو چکا ہے؟ دیکھیے, ایز فار ایز FATF از کنسرنڈ, ایک پروسیجر ہے اس کا, اس پروسیجر کے تحت جو ان کی آبزرویشنس تھیں اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. میں مطلب یو نیڈ اے سیپریٹ سیشن ٹو ایکسپلین کہ ان نکات پہ جو آبزرویشن دی گئی تھی ان کے اوپر کس حد تک کام مکمل کیا جا چکا ہے. اور ابھی جو 25 تاریخ کو میرے خیال میں اس کی پلینری ہے, اس میں جو اس FATF کا جو فورم ہے, اس کی ایک بہت بڑی ایک بائنڈنگ ریگولیشن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اس سے پہلے شیئر نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں کر سکتے. سو دیٹ از وائی میں اس کے اوپر کچھ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا, بٹ لیٹ می ٹیل یو ویری ویری کلیئرلی دیٹ وہ جو ایکنالجمنٹ ہے جو پاکستان نے یہ سفر طے کیا ہے پچھلے 4 سالوں میں, وہ ہر لیول پہ ہے, ہر سطح پہ ہے. اینڈ انشاءاللہ اس فورم پہ بھی وہ ایکنالجمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. سو بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور اس کو ڈیولی ایکنالج کیا. بٹ یو انڈرسٹینڈ ایک لابنگ بھی ہوتی ہے اس لیول پہ. جب بھی ہم جاتے ہیں دیر آر سرٹن لابیز جو ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, بٹ ابھی ہم نے ان پرابلمس کو بہت حد تک اوور کم کر لیا, اور انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ. سو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے میر علی کی بات کی, میں نے کہا ہم نے بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز ابھی ختم نہیں کیا. وی آر ان دا مڈل آف اٹ. اٹ از اے میجر انڈرٹیکنگ, اٹس اے پینس ٹیکنگ پروسیس. اس میں ٹائم لگے گا. ابھی جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہر انسیڈنٹ کو ٹیررزم کی ڈومین میں نہیں لینا چاہیے. لا اینڈ آرڈر ایشوز بھی ہیں. لا اینڈ آرڈر ایشوز دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے میٹروپولسز میں ہوتے ہیں. سو اگر کسی نے گاڑی پہ فائرنگ کر دی, کچھ کر دیا, یہ بالکل زیرو نہیں ہوں گے یہ انسیڈنٹس. بارڈر ریجنز کی اپنی کچھ ڈائنامکس ہوتی ہیں, اور ان کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قبائلی اضلاع ہیں, یہاں کا ایک اپنا کلچر ہے, اس کو ضم ہونے میں, نارملائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹے دا کورس اینڈ ہیو پیشنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. سو تھنگز آر ویری پازیٹیو. یہ انسیڈنٹ اسپیسیفک ہمیں نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اوور آل چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ جو بلڈ اینڈ ٹرانسفر فیز ہے, جب یہ مکمل ہوگا, جب یہ قبائلی اضلاع بھرپور طریقے سے صوبے میں ضم ہو جائیں گے, جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آنی ہے, جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہونی ہے, جب پولیسنگ یہاں پہ نارملائز ہو جائے گی, نارمل پولیسنگ جب ہو جائے گی, جیسے میں نے کہا ہم ابھی 3000 کا ایک بیچ پچھلے دنوں پاس آؤٹ ہوا ہے, اور تقریباً 4000 مزید ابھی اگلی ہم ٹرین کر رہے ہیں. سو وہ لوگ, وہ لیویز کے اہلکار جو پہلے خاصدار تھے اور جو نئے لوگ پولیس میں انڈکٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے تھانوں میں جائیں گے, اپنی پولیسنگ شروع کریں گے, تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ بہت حد تک قابو میں آ جائیں گی. سو دیٹس ہاؤ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. سر, سوشل میڈیا کے اوپر آج کل DGI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جنرل آصف کا نام بھی آ رہا ہے, اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ذرا اس کے اوپر بتائیں کہ کچھ ایسی ایکسپیکٹڈ کوئی موو نیئر فیوچر میں ہے, یا ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیز آر بیس لیس اسپیکولیشنس. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا یا اپنی قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. فوج, اگر میں بات کروں ایک ادارے کے طور پہ, فوج میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ سینئر لیول پہ, وہ اتنی شارٹ لیوڈ نہیں ہوتی ہیں. فوج اپنا ایک ٹینیور ہے, ہر ایک اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے, اور نارملی فوج کے اندر تعیناتی کسی ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پہ 2 سال تک کی جاتی ہے. سو یہ بالکل بیس لیس اسپیکولیشن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی سچائی نہیں ہے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ not to speculate further on this thing. Thank you. تھینک یو سر. جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے.
سر بڑی لمبی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف. 4 سال ہو گئے رد الفساد کو بھی, جہاں سیکورٹی فورسز اور پولیس نے دیگر اداروں نے قربانیاں دیں, وہاں پر سر سویلین لوگ بھی جو ہے وہ شہید ہوئے, جنہوں نے مختلف واقعات میں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑے واقعات ہوئے, اس میں سویلین لوگ بھی, عام شہری بھی, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اور یہی وہ خون تھا شہداء کی قربانی کی وجہ سے جو ہے وہ امن قائم ہو رہا ہے. تو سر باقی لوگوں کو تو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, لیکن کیا جو سویلین لوگ جو شہید ہوئے انہیں کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ میری پرویو میں نہیں آتا چیز, بٹ جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جو ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہے, یوزلی حکومت اس صوبے کی, وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن ان کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مالی امداد کا ان کے فیملیز کے لیے, لواحقین کے لیے ضرور اعلان کرتی ہے. اس سے زیادہ میں اس بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا, بیکاز یہ میرے پرویو میں نہیں آتا کہ سولین سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے. بٹ یس, جیسے آپ نے کہا, یہ قربانیاں صرف اداروں نے, فوج نے یا پولیس نے یا نہیں دی ہیں, زیادہ قربانیاں عوام نے دی ہیں. اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہم نے لڑی ہے, یہ اگر عوام کی سپورٹ نہ ہوتی اور عوام کی ریزیلینس نہ ہوتی تو نہیں لڑی جا سکتی تھی. فوج اکیلی کچھ نہیں ہوتی ہے, فوج عوام کے بل پہ ہوتی ہے. اگر عوام ساتھ کھڑی ہے تو فوج کچھ بھی کر سکتی ہے, اور خدا نہ خواستہ عوام کی حمایت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. سو اس چیز کو ہمیں ہر سطح پہ اکنالج کرنا چاہیے, اور کر رہے ہیں, کہ جو عوام کی قربانیاں ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اس ساری جنگ میں. جی سمیرا. Sir, we observed 2 high-profile military engagements in the last week. First was from Russian presidential envoy in Afghanistan, Zamir Kabulov, and second was incoming CENTCOM commander General Kenneth. So I just wanted to know, did we test our waters with the incoming personalities that what Pakistan is doing is actually being not just cherished, but they are also of the view that Pakistan is a key player, and they should be the one who should take up this issue with the Afghan quarters, that Afghan soil should not be used against Pakistan, because in recent past we saw we lost precious lives from a civilian side and military side as well. So what is the status right now? Because on the other side we successfully conducted many bilateral and multilateral exercises, military exercises, that shows that Pakistan has successfully shown it to the enemy that Pakistan is not diplomatically isolated. So what's your take on that? Who is on Pakistan's side, and who will be taking up this case with the Afghan government? Thank you so much. As I said earlier, we not, if we talk of the Afghan peace process, we're not taking sides or anything. This is what Pakistan's stance is, and I said, I mean, it's better to ask the Foreign Office about this thing. But yes, the visiting dignitaries did meet the Chief of Army Staff, and that also gave a very clear understanding of how important Pakistan is to the fruition of this peace process, and the fact that everybody is talking to us is also a very clear indication of how positively Pakistan has contributed to the Afghan peace process. So what comes next, as I said, is not in our purview. Obviously, when somebody is here, we share very candidly what our point of view is, and they also share their point of view. And so far, as we move ahead, I think everybody's listening to everyone, and everybody understands the opposing side's point of view, and it's progressing very, very in a positive direction. There are a lot of, yes, there are hurdles in between, but those hurdles have been overcome before, and I'm sure they'll be overcome in times to come as well. So there is a very, very clear understanding of Pakistan's positive role in this thing, and Pakistan's point of view is being accepted. But as I said, we have
no favorites. Our only interest in Afghan peace process is peace in Afghanistan, because as I said, Pakistan's peace is absolutely connected to peace in Afghanistan. And as we've gone ahead in Raddul Fasad and the Western Zone management and all that, our ultimate aim and objective is that we should have peace in this region, in this complete region. That's how we are progressing right now. जैसा जावेद शहजाद हूँ औसाफ न्यूज़ इस्लामाबाद से। मैं थोड़ी देर के लिए गिलगित लेके जाना चाहूँगा। जीबी के अपने मेहदी शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में, तो इंडियन नेटवर्क के हवाले से उन्होंने बड़ी चीज़ें दी, बड़ा शवायद दिए, और साथ वो ये भी कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे और हमारे पास जो शवायद हैं वो आर्मी चीफ से डिस्कस करेंगे। आया सर उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो चुकी है या प्लान है कि नहीं? अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, बट उन्होंने जो शवाहिद मुहैया किए और जो कुछ किया उसके ऊपर इदारे के लेवल पे उस पर काफ़ी काम हो रहा है, और उन शवाहिद की बुनियाद पे एज वी प्रोग्रेस अहेड तो अगर मुलाकात की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगी, बट सो फार अभी उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई कोई ऐसी। सर फैसल रज़ा खान रिप्रेजेंटिंग 92 न्यूज़। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सोशल मीडिया डोमेन में बहुत से सवाल हुए हैं, साइबर वॉरफेयर के हवाले से ख़ास तौर पे हम कितने मुतहर्रिक हैं, पर्टिकुलरली रद्दुल फसाद के हवाले से क्या प्रोग्रेस रही, और इंडिया ख़ास तौर पे जो है वो साइबर डोमेन में फॉरेन लैंड को इस्तेमाल करके, हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया से पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो सोशल मीडिया इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, रीजनल आउटलेट्स हैं, उनके ऑफिसेज भी दिल्ली में हैं, तो बहुत से ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है जहां से कश्मीर की आवाज़ उठाई जाती है, जहां से पाकिस्तान की आवाज़ उठाई जाती है, और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में जो है वो हमारा हमसाया मुल्क बड़ा किरदार अदा कर रहा है। एक दूसरा, डेजर्ट वॉरफेयर के हवाले से जदारुल हदीद मशकें जो हैं वो जारी हैं, किस हद तक इन मशकों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हासिल किया है, जबकि VT4 हमने इंडक्ट किया एज अ मेन बैटल टैंक और अल खालिद के साथ, तो कितने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किस हद तक हमने खास तौर पे इस पर्सपेक्टिव में कि इंडिया ने 2019 में सिंधु सुधारशा के नाम से एक मशक की थी राजस्थान में, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वही इलाका है जहां इस वक्त जदारुल हदीद जारी हैं। थैंक यू सर। ये एक्सरसाइजेज दोनों साइड पे चलती हैं, और अपने जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है, नई एक डायरेक्शन में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसी लिहाज से एक्सरसाइज होती हैं, एंड वी आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर साइड, और एज फार एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर कंसर्न्ड, अभी अगर आप इस करंट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं, और एक बहुत अच्छी और जामे एक्सरसाइज हुई है। आपने उसके कुछ ग्लिम्पसेस टेलीविजन पे भी देखे होंगे। आई थिंक सम जर्नलिस्ट्स आल्सो विजिटेड द एक्सरसाइज एरिया, वहाँ पे भी गए थे। सो इट्स बिन अ वेरी पॉजिटिव अंडरटेकिंग एज फार एज ट्रेनिंग ऑफ आवर ट्रूप्स इन दिस पर्टिकुलर जोन इज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली डेजर्ट जोन के अपने डायनामिक्स होते हैं, बाकी जोन्स के अपने हैं। सो इट्स बिन अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है, और इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज चल रही हैं और चलती रहेंगी। न्यू इक्विपमेंट की इंडक्शन, जैसे आपने कहा, अल खालिद अल्हम्दुलिल्लाह इज वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड सो इज VT4। तो हमारी इंडक्शन भी हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो फ्यूचर को सामने रखते हुए ही की जाती है कि हमें फ्यूचर में किस किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो इक्विपमेंट जो है, जो भी डेवलपमेंट मुसल्लह अफवाज में होती है, उसका ताल्लुक अपने जो थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन से होता है, उस कैपेबिलिटी से होता है जो आपके सामने पड़ी हुई है। उस कैपेबिलिटी को सामने रख के आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, ट्रेनिंग भी और इक्विपमेंट इंडक्शन की अगर आप बात करें। आपने सोशल मीडिया की बात की, आपने साइबर की बात की। यस, वी हैव अ डिसएडवांटेज इन दिस फील्ड, साइबर के अंदर। वी से मुराद मैं इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ अगर हम इसको देखें, और इसमें बहुत काम होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि एज जो थ्रेट्स चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, उसी तरह हमारे रिस्पॉन्सेज भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो साइबर डोमेन के अंदर भी जो जिस तरह से
टारगेट किया जा रहा है एक माइंड सेट को। साइबर डोमेन का मसला ये है कि सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह देता है, कुछ लिख देता है, चाहे वो गलत भी हो, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो हर एक तक पहुंच जाता है। एंड बहुत से लोग हैं जो उसकी तस्दीक किए बगैर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ फैक्ट। वो कहते हैं कि झूठ इतनी मरतबा बोलें कि सच लगने लगे। सो सोशल मीडिया उसके ऊपर बहुत मेरे ख्याल में इस मत में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। मैंने जैसे कहा कि उसके सिलसिले में कुछ लेजिस्लेशन भी हो रही है। आपने सही आइडेंटिफाई किया कि बहुत बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हमारे यहाँ ना वो रजिस्टर्ड हैं ना उनके दफातर हैं, और जहाँ उनके दफातर हैं वहाँ पे जैसे आपने इंडिकेट किया हमारी बात उस तरह से सुनी नहीं जाती है अगर हम किसी लेवल पे कंप्लेंट भी करें। सो देयर इज़ अ लॉट टू बी डन, बट रेस्ट एश्योर्ड दैट ऑफ लेट हुकूमत के जो इक़दामात मैंने जो मुझे पता है वो इस सिलसिले में बहुत पॉजिटिवली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। मैंने रिसेंटली आई हैड इंटरेक्टेड विद वन ऑफ द मिनिस्टर्स आल्सो ऑन दिस थिंग, हम कुछ काम कर रहे थे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दिस डायरेक्शन आल्सो, बट जैसे मैंने कहा कि हमारा जो डिसएडवांटेज है उसको हमने लेके चलना है, और वो अगेन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है उन्होंने इसमें अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना है और एनहांस करना है। दैट्स हाउ वी हैव टू गो अहेड इन दिस। जनरल साहब, ज़फ़र हाशमी, रोज़नामा दुनिया से। मेरा जो सवाल है वो उसका कुछ हिस्सा भी फैसल रज़ा ख़ान साहब ने किया, मेरा भी वही सोशल मीडिया के हवाले से आपसे मैं अब गुफ्तगू करना चाहूँगा। यहाँ डोजियर की भी बात हुई, सोशल मीडिया की भी बात हुई, आपने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी भी हो रही है, लेकिन एक ओपन दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए भारत की तरफ से, उस पर अभी तक मैं ये समझता हूँ कि ना हमारी फ़ौज की नज़र है ना हमारी हुकूमत की नज़र है। मैं रेगुलरली देखता हूँ सोशल मीडिया पर उनके जो चैनल्स के प्रोग्राम होते हैं, ख़बरें मैं सुनता हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें एक यकीनन आपकी नॉलेज में होगा, वहाँ से एक साहब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और जिस तरह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, बातें करते हैं, वो इतनी आसानी से हज़म होने वाली नहीं है, लेकिन उसका अब तक हमारे यहाँ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। मैंने उनका प्रोग्राम सुना, वो ये कह रहे थे कि जी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में अगर तहरीक आज़ादी को कमज़ोर करना है तो पाकिस्तान के गली मोहल्लों में फैल जाओ और वहाँ अफरा तफरी फैला दो, वहाँ दहशतगर्दी फैला दो। मैंने अपने तौर पे ये कोशिश की, मैंने उस प्रोग्राम को डाउनलोड किया, उसकी सीडीज़ बनवाई हैं। मैंने ये सोचा है कि मैं उस प्रोग्राम को मुख्तलिफ उनके नोटिस में जो है वो लाया जाएगा। सवाल मेरा ये है कि इस तरफ क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि कानून साजी हो रही है, वो तो पाकिस्तान के हद तक होगी, लेकिन जो डोजियर आपने दिए उसमें बहुत सी खुफिया मालूमात आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को फराहम की। ये तो ओपन है सारी चीज़, इसको क्यों नहीं लोगों के सामने लाया जाता? कोई दूसरा मुल्क अपने यहाँ बैठकर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें, इस तरह के प्रोग्राम नहीं करता। गलीज प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के हवाले से होता है, इसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? इस पर है कोई कि इसको भी लोगों नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा रहा। आपने रिसेंटली EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के जो रेवलेशंस हैं उसने पिछले 15 साल पे मुहित है, पिछले 15 साल पे, और वो पूरी दुनिया में शेयर किए गए हैं, और वो हमने कोई ऐसा कोई मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया, वो यूरोपियन यूनियन की एक रिलेटेड एक इदारा है जिसने किया। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की एक बहुत मेजर स्ट्रीम है, और उसमें बहुत लोग बहुत चीज़ें कहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपने देखना ये होता है कि उसकी ट्रैक्शन क्या है। अगर आप हर एक को बैठ के और उसको जवाब देना शुरू कर देंगे, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा उधर से हुआ, इनिशिएट किया गया, जिस तरह से ये डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इसको अनर्थ किया, मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं उस साइड पे। और जिस नौयत की बातचीत की जाती है, कुछ और भी पिछले दिनों एक लीक्स आए थे एक अर्नब गोस्वामी साहब के नाम से, उनको भी आपने सुना कि वो किस तरह हुए, तो वो क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली इतना झूठ बोल बोल के उस क्रेडिबिलिटी को बहुत हद तक डेंट हो चुकी है।
بٹ اس طرح کی جو اسپیسیفکس کی اگر آپ بات کریں, اف دیر از سم تھنگ جو ٹریکشن پکڑ رہی ہو یا جس میں کوئی سمجھے کہ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی یقین آ رہا ہے, تو اس کو ہم بالکل رسپونڈ کرتے ہیں. بٹ میں نے ایسے جیسے کہا کہ یہ انڈیویجولی کسی ایک تھریڈ کو پکڑ کے یا کسی ایک انڈیویجول کو پکڑ کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک ہولسم طریقے سے کرنا پڑے گا, اور اسی مد میں سینٹرلائز طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک اس پہ پروگرس ہو چکی ہے. سو ہوپ فلی ان ویری نیئر فیوچر اس طرح کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیک آن کریں گے. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب, ایک جنرل ایس او پی ہے کہ جب بھی کسی قدرتی آفت کا, کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی مدد کے قابل ہوا جائے. فوج نے ویکسین ملی چائنا سے بہت اچھا جیسچر دیا, اور یقیناً فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. لیکن ہماری جو قوم ہے وہ فوج کو بھی مضبوط اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہے, اور فرنٹ لائن جو ایک سپاہی کا جو کردار ہے وہ فوج کا ہے, اور اس کووڈ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ملک کو چیلنجز ہیں اس میں بھی. تو اس حوالے سے کوئی پلان ہے اور کچھ شیئر کیجئے تاکہ کچھ ہو کہ ہماری فوج کی جو ویکسینیشن ہے انہوں نے ڈاکٹرز کو تو دے دی, گفٹ کر دی, بہت اچھا کیا. افواج پاکستان کے لیے کیا ہو رہا ہے, اور باقی جو میڈیا ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہے, ہمیں بے شک سب سے آخر میں دے دیجئے, لیکن بہرحال اس کا بھی کچھ بتا دیں کہ کوئی ہے پلان میں. نہیں, آپ نے بالکل, میڈیا بھی فرنٹ لائن پہ ہے, اور میڈیا نے اس کووڈ وبا کے دوران جس طرح سے حکومتی اقدامات کو کور کیا, جس طرح سے جہاں پہ مسائل تھے لوگوں کو کور کیا اور اس کو ان مسائل کو اجاگر کیا اور ان کو آئیڈینٹیفائی میڈیا نے کیا, تو وہاں تک بھی حکومتی سپورٹ پہنچی. بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پہ فوج ڈپلائڈ تھی اور کچھ جگہوں پہ میڈیا نے انڈیکیٹ کیا کہ ان جگہوں پہ کچھ لوگوں کو, کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جن کو مدد نہیں پہنچ رہی ہے. جس زمانے میں لاک ڈاؤن تھا, کوئی کھانا پہنچا رہا تھا, تو میڈیا ڈیفینیٹلی ڈیزروز کے اس کانٹیکس میں کیا جائے. اس چیز کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. بالکل, ویسے تو ہر ایک کو ویکسین کی ضرورت ہے, ہر ایک کو ضرورت ہے, بٹ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو جیسے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ولنریبلٹی کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے نا, سب سے ولنریبل فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, اس کے بعد نیکسٹ ولنریبل سیگمنٹ آپ کے سینئر سٹیزنز آتے ہیں. سو اس کا جو ابھی تک اسٹڈی ہوئی ہے, جو پڑھا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ینگر پیپل, فزیکلی فٹ پیپل, جن کا ان کا امیونٹی لیول باقیوں کی نسبت تھوڑا بہتر ہوتا ہے. سو اسی کانٹیکس میں حکومت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور فوج کا جہاں تک تعلق ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, کرتی رہے گی انشاءاللہ, اور اینی تھنگ فار دا نیشن, اینی تھنگ فار دا کنٹری. سو اسی جذبے کے ساتھ یہ کیا گیا کہ پہلے وہ لوگ جو ہم سے زیادہ ولنریبل ہیں, ہم سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو دیٹ واز دا اونلی ریزن, اور اس مد میں یہ فیصلہ کیا گیا, اور آگے حکومت نے این سی او سی کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈیسیژنس بالکل بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے لیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ویکسینز آگے اور بھی آئیں گی نا, ابھی مارچ تک ایک کھیپ آ رہی ہے, پھر جون تک ایک کھیپ آ رہی ہے. سو انشاءاللہ ہوپ فلی آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کے پرویو میں آ جائے گی, انکلوڈنگ دا میڈیا اینڈ دی آرمڈ فورسز. وی کین ہیو دا لاسٹ کوشچن. سلمان علی, پبلک نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ نے ابھی سرنڈر کرنے کی بات کی کہ کچھ لوگوں نے, سب نیشنلسٹ نے سرنڈر کیا آپریشن رد الفساد کے دوران, اور پھر کچھ لوگوں کی آپ نے بتایا کہ اپنی امپریزنمنٹ ان کو دی گئی, ڈیفینیٹلی وہ رہا ہوئے ہوں گے اس کے بعد اپنا ٹائم پورا کر کے. پھر انٹیگریشن کی بات ہوئی کہ 5000 لوگ جو ہیں ان کو سوسائٹی میں دوبارہ انٹیگریٹ کیا گیا. تو یہ انٹیگریشن پالیسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ دی جاتی ہے, ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے, کیا اس کا پروسیجر کیا ہے کہ لوگ جو ٹیررزم سے واپس آتے ہیں عام سوسائٹی میں, ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرنے میں اسٹیٹ یا آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ اس کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز قائم کیے گئے تھے جب یہ ایک جنگ چل رہی تھی, اور اس کے دوران جب لوگ واپس آنا شروع ہوئے, اور اسی کے تحت اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی چلائے گئے کہ ان لوگوں کو مختلف اسکلز سکھائی جائیں, چاہے وہ ڈرائیونگ ہے, چاہے وہ کارپینٹر ہے یا ویلڈنگ ہے, مطلب ایک معاشرے کے اندر ایک اپنا ایک روزگار کما سکیں وہ لوگ. اور سملرلی ان کی جو اس ڈی ریڈیکلائزیشن فیز کے دوران ان کو مختلف ایک سائیکولوجیکل ڈومین میں, موٹیویشنل ڈومین میں ان کو اس طرح سے
ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا گیا اور الحمدللہ وہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا اور اس کے بعد ان کو کچھ عرصہ انڈر آبزرویشن بھی جس علاقے میں جہاں پہ موجود ہے فوج ہے یا سول ادارے ہیں ان کے تحت ان کو, کیونکہ وہ ریکارڈڈ ایک تھا اور ایز دے بیکم نارمل سٹیزنس آف دا سوسائٹی سو دیر از نو نیڈ ٹو آبزرو دیم اینی فردر. سو ایک میکنزم کے تحت یہ کیا گیا اور اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آیا. سو بٹ جب یہ ایک بہت بڑی تعداد جب ہو گئی تو دین وہ ان سینٹرز کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی ریکوائرمنٹ نہیں. ابھی شاید 2 ایسے سینٹرز چل رہے ہیں, ان میں مے بی 92 such individuals are still under training, but it's been a very positive undertaking. Thank you very much. We will have last question from Mr. Zargun. Thank you, sir. This is Zargun Shah from Geo Television. From? Geo Television. Sir, آپریشن رد الفساد کا ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش جو ڈیویڈنٹ ہے وہ گوادر کرکٹ گراؤنڈ ہے, جس کی ہم نے نہیں غیر ملکیوں نے بھی اس کی تعریف کی. ابھی برٹش ہائی کمشنر نے یہ کہا کہ گوادر کرکٹ گراؤنڈ از دا موسٹ بیوٹیفل ان دا ورلڈ. تو ابھی جو ہمارے ملک میں ایک بڑا اچھا ایونٹ چل رہا ہے, PSL چل رہا ہے, تو کیا ایسی کوئی کنسیڈریشن ہے یا ایک سجیشن دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو وہاں لے جایا جائے اور کوئی سمبولک اگر پریزنس ہی کرا دی جائے تو بڑا اچھا ایک میسج جو ہے پاکستان کی طرف سے جا سکتا ہے. تھینک یو. جی بڑی اچھی سجیشن ہے. آئی ایم شیور گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی جب اس کی تصویریں سامنے آئی تو آئی تھنک ICC نے بھی اس کو ٹویٹ کیا تھا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ از ان پکچر آف دیٹ اینڈ دے آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. بٹ اوبیسلی انٹرنیشنل لیول کے میچز کرانے کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ریکوائرمنٹس اگر یہ اسٹیڈیم میٹ کرتا ہے تو ون ڈے انشاءاللہ مے بی ایک PSL میچ بھی وہاں پہ ہو. مے بی ناٹ دس ٹائم, مے بی نیکسٹ ایئر, بٹ نو ڈاؤٹ اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اسٹیڈیمز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار یور پریزنس. تھینک یو. آپریشن رد الفساد جو کہ 22 فروری 2017 کو شروع کیا گیا, آج اس کے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں. DG ISPR کا کہنا تھا کہ رد الفساد اس وقت شروع کیا گیا جب دہشت گردوں نے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی. آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کو مکمل غیر مؤثر کرنا تھا اور دہشت گردوں کو کافی حد تک ڈینٹ لگایا جا چکا ہے. دہشت گردی سے سیاحت کا یہ سفر انتہائی کٹھن تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا جو علاقے دہشت گردی کا شکار تھے. اب وہاں اقتصادی کام ہو رہے ہیں. کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا حامل ہے اور کراچی عالمی کرائم انڈیکس میں